لو جی، محمد عبد الکریم صاحب ہمارے ساتھ پھر بہت سارا وقت گزارنے کے بعد اب ہمارے ساتھ شامل ہیں ایک دفعہ پھر سے، اور ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک دشمن پیدا کیا ہے، اس دشمن کا کیا نام ہے؟ شیطان۔ شیطان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ شیطان کے بارے میں شیطان آپ سے بنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور شیطان گندے کام کرتا ہے اور گندی باتیں بتاتا ہے، گندے کام اور گندی دشمنی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ذہن میں سوال تو نہیں آ رہا ہے؟ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ ہاں جی۔ اللہ نے شیطان کو بنایا ہی کیوں ہے؟ مطلب جب اس نے گندے ہی کام کرنے تھے تو پھر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں بنایا؟ تیری خیر ہو جائے۔ ایک بات تو ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی وجہ پوشیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے وجہ، ٹھیک ہے؟ چونکہ وہ حکیم ہے اور اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مطلب وہ سارے کام اس نے جو کیے ہوئے ہیں نا، وہ کرنے ضروری تھے، اس لیے کیے ہوئے ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، لوگوں یہ زبان پر اکثر پڑھا کرو، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی، کوئی بھی شے بے فائدہ نہیں کی۔ جو ایک امام وہ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت امام غزالی۔ کیا نام تھا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کیمیائے سعادت میں، ان کی ایک کتاب کا نام ہے کیمیائے سعادت، اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نا اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے جن کا نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیا نام تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو انہوں نے چھت پر ایک چھپکلی دیکھی، وہ جو سامنے چھپکلی ہے، تو چھت پر چھپکلی دیکھی اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں بنایا ہے؟ آپ نے جو سوال پوچھا وہ کیا ہے کہ اے اللہ، تو نے شیطان کو کیوں بنایا ہے؟ یہی سوال تھا نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب چھپکلی کو دیکھا تو کہا، اللہ تعالیٰ تو نے چھپکلی کو کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ، جب تم سوال کرنے لگے تھے نا تو تم سے پہلے یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یا اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا ہے؟ چھپکلی کیا پوچھ رہی تھی؟ موسیٰ کو کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، میرے کلیم، جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ تو اب عبد الکریم جب سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ شیطان کو کیوں بنایا، تو شیطان بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا ہوگا کہ یا اللہ تعالیٰ، تو نے عبد الکریم کو کیوں بنایا؟ سمجھ آئی ہے؟ تو باقی یہ چیز، ایک اور چیز بھی ہے، ابھی اس وقت دن ہے نا، تو ہمیں کیسے پتہ لگا کہ دن ہے؟ کیسے پتہ لگا؟ اس لیے پتہ لگا کہ ہم رات کو سو کر اٹھے تھے تو رات کو اندھیرا تھا اور دن کو روشنی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے کڑوی، ایک چیز ہوتی ہے میٹھی۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میٹھی ہے؟ وہ اس لیے پتہ چلتا ہے جب ہم کریلے کھاتے ہیں تو اوپر سے چینی کھاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے چینی میٹھی ہے اور کریلے کیا ہیں؟ کڑوے، ٹھیک ہے؟ ایسی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک چیز ہمیں اس کا تب صحیح پتہ چلتا ہے جب اس کے مقابل میں ہمیں کوئی دوسری چیز کا پتہ ہو۔ مثلا ہم صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، تو ہمیں اس کی قدر تب ہوگی جب ہم بیمار ہوں گے، بخار چڑھے گا، پھر وہی آئے جسم درد کرتا ہے، سر پیڑ ہوتی ہے، گھٹ درد کرتے ہیں، آنکھوں میں درد ہوتی ہے، سر درد ہوتا ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے وہ صحت مند ہونا تو بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو
صحت کا پتہ کس چیز سے چلتا ہے؟ بیماری سے. ایسے ہی ایک خوشبو ہوتی ہے، ایک بدبو ہوتی ہے. تو بدبو کی وجہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے یہ بدبو ہے، اور خوشبو کا وہ اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو خوشبو کا علم بھی ہمیں تبھی ہوتا ہے جب بدبو ہو. تو اسی طرح اگر آپ پہلوان بنو، ریسلر، تو آپ کسی کو مکہ مارو ٹھک کر کے، تو آپ کی طاقت کا تبھی پتہ لگے گا جب آپ کسی کو گرا لو گے. ٹھیک ہے، تو اب دوسرا اگر کوئی پہلوان ہو ہی نہ تو وہی گرے گا نا. تو اگر کوئی پہلوان ہی نہ ہو تو یہ کس کو آپ مارو گے؟ کسی کو بھی نہیں. ٹھیک ہے، لہذا آپ پہلوان تب گنے جاؤ گے جب آپ کے مقابلے میں بھی کوئی پہلوان ٹکر لینے والا موجود ہو. ورنہ یعنی وہ آپ کے مقابلے میں آئے گا تو تب آپ کی طاقت کا اندازہ ہوگا. اگر کوئی چیز مقابلے میں نہ ہو تو آپ کی طاقت کا پتہ نہیں چلتا. اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اچھے کام کرنے کا. اب ہم پہلوان اگر بننا چاہتے ہیں، یعنی کہ طاقت والے بننا چاہتے ہیں اور نیک کام کرنے چاہتے ہیں، تو ہمیں روکنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا. وہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا کہ یہ عبد الکریم سچ بولنے لگے گا نا، تو اس کے کان میں جا کہہ دینا آرام سے، عبد الکریم سچ نہیں بولنا، جھوٹ بولو. اب پھر دیکھا جائے گا کہ عبد الکریم کس کی بات مانتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سچ بولو، شیطان کہتا ہے جھوٹ بولو. ٹھیک ہے، اگر عبد الکریم نے جھوٹ والے کی بات مان لی، اس کا مطلب ہے اس نے کس کی بات مان لی؟ پھر شیطان کی. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہمارا پتہ چلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی باتیں مانتے ہیں. اگر وہ شیطان نہ ہوتا، ہمیں روکنے والا کوئی نہ ہوتا، تو پھر ہمارے اچھے ہونے کا پتہ نہیں چلنا تھا. سمجھ لگ گئی ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہمارے مقابلے پہ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلے کلپ پہ مزید بھی بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت لیں. اللہ حافظ.